بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں تھا جو اونچے اونچے پہاڑوں پر واقع تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور نیک دل تھے۔ گاؤں کی عورتیں کپڑے کا کاروبار کرتی تھی اور مرد باہر کھیتوں میں کام کاج کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ماں پارا نام کی ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں پارا بہت خوبصورت اور نیک دل تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا والد ایک طبیب تھا جو جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنا کر لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا۔ ماں پارا نے ایک خوبصورت طوطا بھی پال رکھا تھا۔ جیسے ماں پارا خوبصورت تھی ویسے ہی وہ طوطا بھی خوبصورت تھا۔ ماں پارا کا طوطا ہر وقت ماں پارا کے ساتھ ہی رہتا۔ وہ جہاں جاتی وہ اس کے ساتھ ہوتا اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ ماں پارا اپنی سادہ زندگی گزار رہی تھی۔ ماں پارا کے والد نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو ایک بات سکھائی تھی کہ بیٹی ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی کسی کے آگے نہ جھکنا اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، وہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ ماں پارا کے والد اب اکثر بیمار رہنے لگے۔ ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ماں پارا کے والد کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد ماں پارا نے ان کا کام سنبھال لیا۔ وہ جنگلوں سے جڑی بوٹیاں جمع کرتی، انہیں پیس کر دوائیاں بناتی اور لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرتی۔ ماں پارا کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی تھی۔ وہ جس کا بھی علاج کرتی وہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ لوگ ماں پارا کی بہت تعریف کرتے۔ سب کہتے کہ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت سمجھدار اور عقل مند بھی ہے۔ کہ چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے کہ فلاں گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جو جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بناتی ہے اور لوگوں کا علاج کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے۔ چنانچہ دور دراز سے لوگ اس سے دوائیاں لینے کے لیے آتے۔ ماں پارا کے پاس جب دوائیاں زیادہ جمع ہو جاتی تو وہ انہیں کبھی کبھار شہر میں بیچ کر آتی۔ ماں پارا جس گاؤں میں رہتی تھی اس ملک پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نہایت ہی بے رحم تھا اور اب تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ بادشاہ کی ایک بری عادت تھی کہ اسے جو لڑکی پسند آتی وہ اسے اپنی خواہشات کا نشانہ بناتا۔ شہر کے لوگ اس سے اتنے خوف زدہ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ شہر کے لوگ بادشاہ کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کی بیٹیوں کی عزت پامال کرتا تھا۔ بادشاہ جب کسی لڑکی کو اپنے محل میں قید کرتا تو وہ لڑکی روتی منتیں کرتی، لیکن بادشاہ اس کی بات سنے بغیر اسے ذلیل و رسوا کر دیتا اور اس کی عزت کو رون دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیاں زندگی بھر بدنامی اور اذیت کے ساتھ جیتی تھی۔ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے شہر کے لوگ اپنی بیٹیوں کی اس بربادی سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بے بس تھے۔ ماں پارا اپنی سادہ زندگی گزار رہی تھی اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ملک کا بادشاہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ وہ بیچاری تو اپنے گھر میں رہتی اور جڑی بوٹیوں سے دوائی بنا کر تیار کرتی۔ اس کے والد اس کے لیے جڑی بوٹیاں لایا کرتے تھے جس وجہ سے اسے دنیا کے حالات کی کوئی خبر نہ تھی۔ ماں پارا اس بڑے شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سادہ سی لڑکی تھی۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو چھپا رکھا تھا، اس لیے اس ملک کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ شہر کے ہر کونے میں پھیل جاؤ اور جہاں کہیں بھی کوئی حسین و جمیل لڑکی نظر آئے فوراً بادشاہ کو اطلاع دے۔ سپاہی بادشاہ کو حکم ماننے پر مجبور تھے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں سخت سزا دی جاتی۔ ایک دن ماں پارا جنگل میں دوائیوں کے لیے جڑی بوٹیاں لینے گئی تھی۔ وہاں پر بادشاہ کے سپاہی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سپاہی فوراً بادشاہ کے پاس گیا۔ سپاہی نے بادشاہ کو بتایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آج میں نے جنگل میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ وہ اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس جیسی کوئی اس شہر میں ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی آج تک میری نظروں سے کیسے چھپی رہی۔ سپاہی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، وہ لڑکی اسی شہر کی نہیں بلکہ فلاں پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ معلوم کریں کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ سپاہی حکم پاتے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، اس کے والدین وفات پا چکے ہیں اور وہ جڑی بوٹیوں سے دوا بنا کر لوگوں کا علاج کرتی ہے۔ سپاہیوں نے یہ سب معلومات بادشاہ کو دی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور فوراً حکم دیا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اب بادشاہ کے سپاہی ماں پارا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت دوا بنا رہی تھی۔ سپاہی بولے کہ اے لڑکی ہمارے ساتھ چلو، بادشاہ سلامت نے تمہیں طلب کیا ہے۔ ماں پارا نے پوچھا کہ بادشاہ کو کیا ہوا ہے، انہیں کون سی بیماری ہے، مجھے
بتائیں تاکہ میں دوا ساتھ لے آؤں۔ سپاہی بولے، اے لڑکی، ہمارے بادشاہ کی بیماری کا علاج تم خود ہو، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب ماپارا بڑے غصے سے بولی اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم لوگ کون ہو؟ سپاہیوں نے زبردستی ماپارا کو اٹھایا اور بادشاہ کے محل لے آئے۔ وہ بیچاری شور مچاتی رہی لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس کا طوطا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا ایک کونے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور ماپارا کے پیچھے محل تک آ گیا۔ محل پہنچ کر سپاہیوں نے ماپارا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ماپارا کو جب دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ماپارا نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہارے سپاہی مجھے اس طرح کیوں لائے ہیں اور مجھے یہاں لانے کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ خاموش ہو جاؤ اور غصہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کام کے بدلے تمہیں بہت سونا دیا جائے گا اور تمہیں حفاظت کے ساتھ تمہارے گاؤں واپس پہنچا دیا جائے گا۔ بس آج کی رات تم محل میں گزار لو۔ ماپارا نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو غصے میں آ کر اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم تو اپنے سپاہیوں سے بھی بڑھ کر گھٹیا ہو، تم تو بادشاہ کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس لڑکی نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو قید میں ڈال دو، جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی اس کو کھانا پینا مکمل طور پر بند کر دو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ماپارا کو قید میں ڈال دیا اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اب رات کو طوطا چھپتے چھپاتے جیل تک پہنچا کیونکہ وہ دن کے وقت دیکھ چکا تھا کہ ماپارا کو کس جگہ پر رکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ رات ہوتے ہی چھپتے چھپاتے ماپارا کے پاس پہنچا۔ ماپارا نے جیسے ہی اپنے طوطے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور ماپارا اسے بتانے لگی کہ بادشاہ نے اسے جیل میں کیوں ڈالا اور یہ کہ میرا کھانا پینا بادشاہ نے بند کروا دیا ہے۔ اس پر طوطا کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے کھانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ طوطا وہاں سے اڑا اور اڑتے اڑتے ایک باغ میں جا پہنچا۔ اس باغ میں بہت سارے انگور لگے تھے۔ اس طوطے نے اپنی چونچ میں انگوروں کا ایک گچھا ڈالا اور اڑتا ہوا جیل میں جا پہنچا۔ اب ماپارا نے ان انگوروں کو کھایا۔ انگور کھانے کے بعد ماپارا میں کچھ توانائی آئی۔ اسی طرح کتنی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر ماپارا نے طوطے سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کسی کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھی قید میں ڈال دے۔ اب طوطا وہاں سے اڑتا ہوا اپنے گھر جا پہنچا۔ دوسرے دن رات کے وقت طوطا ماپارا کے لیے پھر سے انگور لے گیا۔ ان انگوروں کو ماپارا نے کھایا اور اس کو پھر سے توانائی آئی۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے سے پھر کتنی دیر باتیں کرتے رہے۔ تیسرا دن ہوا تو بادشاہ خود جیل میں ماپارا سے ملنے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو ماپارا، جب تک تم میری بات نہیں مانو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی اور نہ ہی تمہیں کچھ کھانے پینے کو دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، کیونکہ پورا زمانہ جانتا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں اسے پورا کر کے رہتا ہوں۔ میں اپنی بات کا بہت پکا ہوں اور میری ضد کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس لیے بہتری یہی ہے کہ تم میری بات مان لو اور خاموشی سے بہت سا زیور اور پیسہ لے کر یہاں سے اپنے گھر کو چلی جاؤ، ورنہ یہاں بھوکی پڑی رہو۔ اب ماپارا اس بادشاہ سے کہنے لگی کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں کبھی تمہاری بات مانوں گی۔ میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ یہ سوچنا بھی مت کہ میں کبھی بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر تمہاری بات مان لوں گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے ایک بات نوٹ کی کہ 3 دن ماپارا کے بھوکے گزرنے کے باوجود اس میں وہ کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی جیسا کہ اسے کمزور ہونا چاہیے تھا۔ بادشاہ اس بات پر بڑا حیران تھا۔ بہرحال بادشاہ وہاں غصے سے چلا گیا اور اپنے سپاہیوں کو جاتے ہوئے پھر تاکید کر کے گیا کہ خیال رہے اس کو ایک دانہ اور ایک بوند پانی تک نہ پہنچے۔ اب محلے میں جو لوگ دوائیاں لینے آئے تھے انہوں نے باقی لوگوں کو بتایا کہ ماپارا اپنے گھر پر نہیں، ہم 3 دن سے آ رہے ہیں لیکن ماپارا اپنے گھر پر نہیں۔ طوطا وہیں پر موجود تھا اور بھی لوگ ماپارا کے گھر پر اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پر طوطے نے سب کو بتایا کہ ماپارا کے ساتھ آخر ماجرا کیا ہوا ہے۔ طوطے نے ان تمام محلے والوں کو بتایا کہ ماپارا کو کس طرح بادشاہ کے سپاہی زبردستی لے کر گئے ہیں اور اسے کس وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اب ماپارا بادشاہ کی قید میں ہے۔ اب جب تمام لوگوں کو ماپارا کے بارے میں پتا چلا کہ وہ قید میں ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ایک سادہ اور نیک لڑکی ہے اور بہت صاف دل کی ہے۔ اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ سب اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس چلتے ہیں اور بادشاہ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ ماپارا کو چھوڑ دے۔ اب محلے کے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، ماپارا ایک نیک اور سادہ سی لڑکی ہے، وہ ہم سب کا علاج
کرتی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب دوائی کے طلبگار ہیں اور بیمار ہیں، لیکن وہ اب آپ کی قید میں ہے، تو آپ مہربانی فرما کر اسے قید سے رہائی دیجیے تاکہ وہ لوگوں کا علاج کر سکے۔ اس پر بادشاہ نے غصے سے کہا کہ میں ماپارا کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، تم اس کا خیال دل سے نکال دو اور اپنے علاج کسی اور سے کرواؤ۔ خیر وہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے نکل آئے کیونکہ بادشاہ کے آگے ان کی کیا چلتی، اس لیے تمام لوگ بہت پریشان حال ہو چکے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اس سادہ سی لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ اب وقت گزرنے لگا۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بادشاہ ایک وبا کی لپیٹ میں آ گیا۔ شروع میں بادشاہ نے اسے ایک معمولی سی بیماری سمجھا، اپنے درباری حکیموں سے علاج وغیرہ کروایا۔ تمام حکیموں نے اپنی سر توڑ کوششیں کر لیں، لیکن بادشاہ کو ذرا برابر فرق نہ پڑا اور آخر میں تمام حکیموں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگے کہ اس بیماری کا ہم جتنا علاج کر سکتے تھے کر لیا، اب اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اب بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا اور وہ بیماری سے اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ چکا تھا۔ ایک دن اسی طرح بیماری کی حالت میں لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں اور ہو سکتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری اس پر مسلط کر دی گئی ہو۔ اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے اسے ایک دم ماپارا کا خیال آیا۔ جیسے ہی اسے ماپارا کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ جو گناہ میں کر چکا ہوں سو کر چکا ہوں، لیکن اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور میں اس بہادر اور نیک لڑکی کو فوراً جیل سے رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ فوراً اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ ماپارا کو آزاد کر دیا جائے۔ اب ماپارا کو جیل سے آزاد کر دیا گیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کو اس کے گھر پر روانہ کر دیا گیا۔ جیسے ہی ماپارا اپنے گھر پہنچی تو محلے والے سارے اکٹھے ہو گئے اور وہ نہایت خوش تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خیر خیریت سے ماپارا واپس آ گئی ہے۔ اب ماپارا نے فوراً اپنے مریضوں کے لیے جڑی بوٹیوں کا انتظام کیا اور ان کے علاج کے لیے دوائیاں وغیرہ بنانا شروع کر دی۔ ماپارا جب دوائیاں بنا چکی اور تمام مریضوں کو دے رہی تھی تو اس نے کسی جاننے والے کے ہاتھ بادشاہ کے لیے بھی دوائی بنا کر بھیجی اور کہا کہ یہ بادشاہ کو دے دینا۔ بادشاہ تک جب یہ دوائی پہنچی تو اس نے اس کا استعمال شروع کیا۔ بادشاہ کو دوا دے دی گئی۔ بادشاہ نے جیسے جیسے دوا استعمال کی اس کو بہت فرق پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ دوائی اسی ماپارا نے بنا کر بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ ماپارا کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے گیا اور ساتھ میں معافی مانگنے لگا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس پر بہت شرمندہ ہوں اور مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ ماپارا نے اس بادشاہ کو معاف کیا۔ اب بادشاہ کی آگے ہمت ہی نہ ہو سکی کہ کوئی اور بات کرے اور خاموشی سے وہاں سے چلا آیا۔ اب بادشاہ بہت بدل چکا تھا، نیک اور پرہیزگار بن چکا تھا اور اپنی رعایا کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اب لوگ بادشاہ کے لیے بہت خوش تھے، جہاں وہ اس کو بددعائیں دیتے تھے اب اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ غریبوں کا خاص طور پر خیال رکھتا، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تو فوراً اس کی مدد کر دیتا۔ اب 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، ہر کوئی خوش تھا، لیکن ایک واحد بادشاہ تھا جو ہر وقت پریشان رہتا اور ہمیشہ ماپارا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ کئی بار وہ تنہائی میں بیٹھ کر ماپارا کے بارے میں ہی گھنٹوں گھنٹوں سوچتا۔ اب بادشاہ نے سوچا کیوں نہ ماپارا کے پاس جا کر شادی کی پیشکش کروں۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے ماپارا کے گھر گیا اور اس سے درخواست کی کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ ماپارا بادشاہ میں پہلے ہی تبدیلی محسوس کر چکی تھی کیونکہ تمام لوگ اب بادشاہ کی تعریف کرتے تھے، اس لیے ماپارا نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح بادشاہ کی اور ماپارا کی شادی ہو گئی اور محلے والوں نے ماپارا کو بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ اور ماپارا ہنسی خوشی رہنے لگے اور بادشاہ اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھتا رہا۔